جب سنیوں نے کہا کہ نمازیں جمع کرنا حرام ہے، انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے آ جاؤ میدان وچ، اسی اس مردہ سنت نو زندہ کریں گے. جس طرح یہاں پہ اہل حدیث چوتھے دن اونٹ قربان کر کے کہتے ہیں مردہ سنت زندہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ روایتی کمزور ہے. ہاں پگڑی کی مردہ سنت کوئی نہیں زندہ کر رہا، اسے مردہ کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہی اہل حدیث کا ہے. ٹوپی کی سنت کو مردہ ہے، ٹوپی اور پگڑی کی سنت کے قاتل جو ہیں وہ اہل حدیث ہیں، اس لیے اس مردہ سنت کو کبھی وہ زندہ نہیں کریں گے. اپنی مرضی کی سنتیں زندہ کی ہوئی ہیں سب نے. تو پھر شیعہ نے بھی یہی کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ نہیں قائل، ہم کریں گے زبردستی. اور دوسری طرف ہارڈ لائن لے لی سنیوں نے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو کہیں گے حرام ہے. ہاں اہل حدیث کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا ہے، جرأت دکھائی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو مانا کہ نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. لیکن جب سے یہ ہماری ویڈیوز آئی ہیں اب وہ بھی بیک فوٹ میں. اب ہمارے محلے میں جو اہل حدیث کی مسجد ہے، بارش کے اولے بھی پڑھ رہے ہیں وہ نمازیں نہیں جمع کرواتے. پہلے ہلکا سا بادل بھی آ جائے تو نمازیں جمع کر لیتے تھے، ضد میں آئے ہوئے ہیں. تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، ہم اپنے دو بھائی سائڈ پہ لے کے اپنی نماز جمع کر لیتے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ضد اور ہٹ درمی، اور خود سارے یہ نفع اٹھاتے ہیں. طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کے ڈرائیور نے خود بتایا کہ مولانا کے ساتھ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو مولانا تو نمازیں ہمیشہ جمع ہی کرتے ہیں، لیکن مولانا سے اگر ہم کہیں کہ آپ ذرا اس کا علم اٹھائیں تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم جن کے وہ لال رومال والے بھائی جو ہیں وہ سعودیہ میں ہیں، ان کا ایک بڑا بھائی جو ہے نا وہ G11 میں اس کی مسجد ہے، میرا آفس اس کے پاس ہی تھا. اور یہ میں کوئی 2008-9 کی بات کر رہا ہوں آلموسٹ، یعنی آج 20 نومبر 2022 ہے، تو آپ سمجھ لیں آلموسٹ یہ 14 سال پرانی بات. اس وقت مجھے کتنے لوگ جانتے ہوں گے، میری ابھی شیخ زبیر صاحب سے ہی صرف ملاقات ہوئی تھی، اور ابھی میں نیا اہل حدیث کی طرف گیا تھا، تحقیق کر رہا تھا. تو ظاہر ہے مجھے تو کوئی جانتا نہیں تھا، ویڈیو تو میری کوئی ہے ہی نہیں تھی یوٹیوب کے اوپر. ویڈیوز تو آئی ہیں 2009 کے اندر ایک دو، باقی 2010 سے شروع ہوئی ہیں پراپر. تو میں انہیں ملنے کے لیے گیا، مغرب کی نماز کے بعد میں ان کے قریب ہوا. مجھے پتا چلا کہ یہ چند بڑے علماء میں سے ہیں نا اہل حدیث کے. میں نے ان سے ویسے جو نیا بندہ تحقیق میں ہوتا ہے اسے ویسے ہی چسکا لینے میں مزہ آتا ہے اس طرح کے. تو میں نے کہا جی اب ظاہر ہے میرا تو وہ ریکارڈ انہوں نے کرنا ہی تھا، ظاہر ہے ایک اٹامک انرجی کا آفیسر ہے، انجینئر ہے، تو وہ کوئی عام بندے سے تو بات نہیں کر رہے. میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا، تو میں نے کہا جی یہ نمازیں جمع کرتے ہیں یہ تو حرام ہے، تو رافضیوں کا طریقہ ہے. میں نے کہا سر مسلم میں 10 حدیثیں ہیں. اچھا ان کو یہ پتا چل گیا کہ اسے پتا ہے کہ مسلم میں 10 حدیثیں ہیں، تو اب ایک سٹیپ میں نے پیچھے آنا ہے. پھر انہوں نے کہا ہاں وہ مسلم میں ہے، اس میں سفر میں تو آپ کر سکتے ہیں. میں نے عام حالت میں حرام کی بات کی تھی. میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے کہ اہل حدیث سفر میں کرتے ہیں، اور بارش میں بھی، ہاں کہتے ہیں ہم بارش میں بھی کراتے ہیں ہم جمع. تو میں نے کہا اس میں تو واضح ہے کہ بغیر سفر کے، بغیر خوف کے، بغیر بارش کے. کہتے ہیں نہیں جی اس میں یہ تو نہیں ہے نا کہ بغیر مجبوری کے، کوئی نہ کوئی مجبوری تو ہوتی ہوگی. میں نے کہا چلیں اس کو ہی آپ پروموٹ کریں، مطلب آپ لوگوں کو کبھی بارش اور سفر کے بغیر بھی نماز جمع کروا دیا کریں کہ بھائی یہ بھی ایک سنت ہے.